हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद कादरी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप लोग इसलिए पसंद करते हैं कि हम तमाम खबरों को वेरीफाई करके, कंफर्म करके और सोर्सेज के साथ आप तक पहुंचाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें कराते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो। और जो वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, हारे हुए लोग अपने आप को जीता हुआ बताने की कोशिश करते हैं, उससे आप लोग बचें ताकि सही हकीकत आप तक पहुंच सके। मैं इस सिलसिले में कोशिश ये करता हूं कि जहां से खबर आ रही है वहीं से कुछ लोग, अगर जानकार लोग मिल जाएं तो बात हो। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हमने ईरान से, खासतौर पर वहां के मुकद्दस शहर कुम से कई अफराद से बातें की हैं, जिसमें जहीर अब्बास जाफरी, आकिफ रिजवी और भी कुछ लोगों से हमने बात की है। आज कुम में तालीम हासिल कर रहे अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे पिछले 10 साल से वहाँ मौजूद अली अदनान रिजवी साहब से मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त वो जंग की हालात की वजह से इंडिया आए हुए थे, फ्लाइटें बंद हो गई, इसलिए वो वापस नहीं जा सके, लेकिन मुसलसल वो खबरों पर नजर रखे हुए हैं। रिसर्च स्कॉलर हैं और बहुत ही गहराई है उनकी मालूमात में, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के अपने दर्शकों से ये जरूर बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश यह है कि आपको प्रोपेगेंडे से बचाया जाए और सही खबरें, सही नैरेटिव आप तक पहुंचाया जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आने वाली है। पाकिस्तान में एक बार फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे और फौरन दौड़ते हुए अमेरिका के लोग भी वहां से फ्लाइट में बैठ गए। ऐसा लगता है कि ये तमन्ना है उनकी कि किसी भी तरह से किसी ईरानी नुमाइंदे से बातचीत हो जाए, जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि तब तक बात नहीं होगी जब तक धमकियां जारी रहेंगी और होर्मुज का जो घेराबंदी जो उन्होंने की है वो खत्म नहीं हो जाती। क्या कुछ है ईरान, क्या जिसको सुपर पावर दुनिया में समझा जाता था उसे डिप्लोमेसी सिखा रहा है, क्या उसे जंग के सबक भी दे रहा है? ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। अली अदनान रिजवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आज की सूरत हाल, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे, अभी जब हमारी आपकी बात हो रही है तो वहां आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो चुकी है, शायद कुछ घंटों बाद प्राइम मिनिस्टर से बात होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अमरीकी डेलीगेशन के इस्लामाबाद लैंड होने से पहले पहले ईरान का हवाई जहाज उड़ जाएगा। क्या कुछ ट्रंप के दिल पर गुजर रही होगी जिस तरह से ईरान अमेरिका को हैंडल कर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ है और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दावत दी और इस लायक समझा। सबसे पहले तो इस आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल को समझने के लिए बेहतर है कि हम इसको और थोड़ा-सा बेहतर समझें कि मेरे नज़दीक कई बार ये बात कही है और कहता रहता हूँ कि नाकाम तानाशाह की ख़ासियत ये होती है कि जैसा कि अभी आपने भी अर्ज़ किया, फरमाया कि वो अपनी नाकामी का नाम बदलकर कामयाबी रखता है। दूसरी लेकिन एक और ख़ासियत भी है, वो दूसरी ख़ासियत ये है कि वो अवाम के ज़हन को डाइवर्ट करता है। वो चाहता है कि सही मकसद पर, सही आइडियोलॉजी पर, सही मौज़ू पर बात ना होने पाए ताकि उसकी अवाम उसकी तरफ से मुतवज्जे ना रहे, और दूसरी चीज़ ये कि वो बेहतर से बेहतर अपना पैसा बना सके। मिसाल के तौर पर जैसे अब मुझे एक शेर बड़ा अच्छा याद आता है राहत इंदौरी साहब का कि सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो ये एक ऐसा माहौल है दुनिया के मसलन ताकतवर लोगों का कि वो ज़हन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप देखें कि एप्स्टीन फाइल का जब मुद्दा उठा तो उस एप्स्टीन फाइल के मुद्दे से बचने के लिए कि मालूम था कि इसमें सरकारें गिर सकती हैं, इसमें हमें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और हमसे सवाल होंगे और लोगों के दुनिया में लोगों का दिमाग जो है हमारे खिलाफ बनेगा, तो फौरन क्या करते हैं वो ईरान पर, कि जो ईरान नेगोशिएशन के टेबल पे होता है, ओमान ये कह रहा होता है कि अनकरीब हम लोग बिल्कुल नतीजे पर पहुंचने वाले हैं, बात बिल्कुल बनने वाली है, बन रही है और सामने आने वाली है। इतने में अगले ही दिन 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है ताकि वो असल बात से, असल इस एप्स्टीन फाइल से लोगों का जहन भटकाया जा सके।
जब ईरान पे हमला हो जाता है तो ये कहा गया कि हम तख्ता पलट कर देंगे, हमने तख्ता पलट कर दिया, हमने नेवी खत्म कर दी है, हमने जो है वो तमाम तरह की जो ईरान के पास सरमाया है सब हमने उड़ा दिया, खत्म कर दिया है। जब वो हासिल ना हो पाया और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हार गए, तो अब कहा कि हम जो है वो सीज फायर कर रहे हैं और हम नेगोशिएशन करने जा रहे हैं, इस पर आ गए। जब ईरान ने अच्छी तरीके से रिटेलिएट किया तो एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ईरान की जो अपने पड़ोसी ममालिक पे हमला कर रहा है, ये सुन्नी ममालिक के खिलाफ शिया मुल्क का हमला है कि जो अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है। एक तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, उसमें भी नाकाम हो गए। इस वक्त एक ताजा तरीन जो प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, वो दो है। पहला ये कि ये दुनिया के सामने तस्वीर पेश की जाए कि ईरान के अंदर कि जो हार्डलाइनर हैं, जो रेडिकल्स हैं और जो मॉडरेट हैं, उनके दरमियान नहीं बन रही है, आपस में इख्तलाफ है। IRGC कुछ कहती है और ये जो हुकूमत के सरबराह हजरात हैं वो कुछ कहते हैं, इनकी आपस में इख्तलाफ है। इसीलिए आपने देखा हो कि जो 3 बड़े ओहदे पर बैठे जिम्मेदारान हैं, चाहे वो CGI मोहसिन EJE साहब हो, या वो स्पीकर पार्लियामेंट के आगे मोहसिन गालिबाफ साहब हो, या प्रेसिडेंट साहब आगे पेज़ेश्कियान, इन तीनों ने फिर आकर मिलकर बयान दिया कि हम न रेडिकल्स हैं न मॉडरेट हैं, हम ईरानी और इनकलाबी हैं। हमारा हदफ, हमारा रास्ता, हमारा रहबर और हमारी कौम और हमारा खुदा एक है। हम एक रास्ते पर गामजन है और एक मकसद के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। तो ये एक माहौल क्रिएट किया गया कि ताकि जो है ईरान के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया जाए। जब ये भी नहीं चल पाया और इससे भी हार गए, तो अब जब इराक़ची साहब कि ये बयान आता है कि हम जो है अपने पड़ोसी ममालिक को औलवियत रखते हैं, औलवियत देते हैं, प्रायोरिटीज पर हम जो है इनका सफर करेंगे, चूंकि ये हमारे यहाँ आए थे आसिम मुनीर साहब, तो मैं वहां जा रहा हूं। तो अब एक नया कि इस मौके को गनीमत जानते हुए फौरन एक हड़बड़ी मची अमेरिका में कि वो अमेरिका कि जो अभी तक ये कह रहा था कि जुमे को बात होने जा रही है, ट्रम्प का बाकायदा बयान मौजूद है कि फ्राइडे को बात होने जा रही है, नहीं हो पाती है। सीज फायर की जो अनलिमिटेड सीज फायर वो बढ़ा देता है, उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होती है। फौरन जो है वो अपने कुशनर और विटकॉफ को जो है रवाना किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये दोनों पहुंचेंगे पाकिस्तान इस्लामाबाद, तब तक जो है ये इस्लामाबाद से इराक़ची साहब रशिया या तो ओमान वापस आ चुके होंगे या जा चुके होंगे। ये क्यों है? ये ताकि वो जो मैंने शुरू में अपना एक मुकदमा बांधा कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाए और इस मौके को गनीमत जानते हुए वो जो हम अब तक अपनी जो इकोनॉमी नैया डूब रही है, उससे पैसा कमाने का एक बेहतरीन मौका है, हम उससे पैसा बना सकें। ये एक सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ईरान के अंदर का क्या मूड है, ईरान क्या चाहता है। आपको पता होगा कल रात की 55वीं रात थी, यानी 55 रातों से ईरान की आवाम मुसलसल सड़कों पर खड़ी है। इस वक्त की वो जो जान फिदा कैंपेन शुरू किया था ईरान ने, 3 करोड़ से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होता भी है तो हम 3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी आमादा हो चुके हैं अपनी जान फिदा करने के लिए, जिसमें IRGC शामिल नहीं है, सिपा शामिल नहीं है, ये अवाम है, वो लोग हैं कि जो खुद से आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो ईरान का ये मूड है, लिहाजा जो है इराक़ची साहब के हमें 2 ट्वीट की देखने की जरूरत है। एक तो ये कि जो अभी वो इस्लामाबाद सफर कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने जो अपने इस सफर से 5-6 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, वो बहुत ही अजीब और बहुत ही खतरनाक। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो है वो अमेरिका ईरान को धमका रहा था। अभी तक अमेरिका जो है वो दुनिया के सामने तस्वीर पेश कर रहा था कि हम जहां जिस तरह चाहें वो जो भी चाहे करवा सकते हैं। तो वो जो अब तक आपने सुना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, इस वक्त ईरान ने एक धमकी दी है। इराक़ची साहब ने कहा है अपने निकलने से 8 घंटे पहले कि अगर 48 घंटों में हमारे 11 ट्रिलियन डॉलर जो सीज पड़े हुए हैं तुम्हारी तरफ से, अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो हम इस सीज फायर को एंड मानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि धमकी का जो लहजा है वो टर्न होकर ईरान की तरफ आ गया है। और आपका जो नाम नेहाद ब्लॉकेड है वो भी किसी काम का नहीं है। 34 कश्तियां खुद जो ईरानी लिंक्ड है वो गुजर चुकी हैं। तो एक तरह की वो नाकाम तानाशाह की बौखलाहट है कि जो परेशान है कि वो किस तरह से अपनी इस डूबती नैया को बचा नहीं पाएगा। इस डूबती नैया से किस तरह से वो किनारे पर अपने आप को पहुंचा ले जाए, और ना सिर्फ ये पहुंचा ले जाए, वो जीता हुआ पहुंचाए। इस वक्त मैं बहुत बेबाकी से और बहुत ही इत्मीनान से ये बात कह सकता हूं कि ईरान से अमेरिका सीज फायर नहीं चाहता है।
امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلے نہ صرف، بلکہ ایسا نکلے کہ اس کی جو ہار کا تصور لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے یورپین یونین آ کر آج جو ہے کھڑے ہو کے اس کے مقابلے میں بول رہا ہے، جس کی وجہ سے آ کر یو اے ای نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے مجھے ڈالر نہیں دیا تو ہم یوان میں پیمنٹ کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے آج جو دوسرے ممالک ہیں امریکہ کے خلاف بولنے لگے ہیں، وہ ایسا اس جنگ سے نکلے کہ اس کی ساکھ بچی رہ جائے، اس کا جیتا ہوا چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے، تاکہ وہ اپنا دباؤ پھر سے دنیا پر بنا رکھے۔ لیکن ایران جو ہے وہ ایسی اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھ رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران امریکہ کی سپریمیسی کو ڈبا دے گا، اور اس ٹائٹینک کی جو رہبر معظم کا بڑا معروف جملہ ہے کہ جب ٹائٹینک کی ابوہت نے اسے ڈوبنے سے نہیں کوئی روک پایا، تو امریکہ کی ابوہت بھی اب اس کو بھی ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، وہ ڈوبنے کے کنارے ہے۔ جی، یہ بہت ہی اہم دو تین پوائنٹس آپ نے بتائے۔ ایک تو یہ کہ وہ تیل کی مارکیٹ اونچی نیچی کر کے اس میں بھی پیسہ کمانے کی کوشش ہے، اپنی ساکھ بچانے کی کوشش ہے، اور ایک ناکام تاناشاہ ہے جو بوکھلایا ہوا ہے۔ اور میں تو میں نے ایک بار امریکہ کا سفر کیا ہے، اتنی لمبی فلائٹ ہے، ابھی تو یہ لوگ 2 دن یہاں انتظار کرتے رہے تھے اسلام آباد، منگل کے روز اور بدھ کے روز، جب ایران کے لوگ نہیں آئے تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اور اس کا جے ڈی وینس کے تو جہاز کا یہی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ویسٹ ایشیا میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، اور اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ اسلام آباد لینڈ نہیں کیا تھا، کہیں آس پاس کسی ملک میں تھا جس کی لوکیشن آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ اب 2 دن کے بعد فوراً وہ جہاز پھر اڑ کر کے اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ حالت ہے امریکہ کے نمائندوں کی، امریکہ کے پریزیڈنٹ کی، کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جب شروع میں جنگ بندی کی بات آئی تھی، 15 پوائنٹ ایران کی طرف سے رکھے گئے تھے، ان میں کئی چیزیں بہت اہم تھیں۔ مثلا امریکہ اس پورے علاقے میں باقی نہیں رہے گا، کوئی ایک بھی بیس باقی نہیں رہے گا۔ دوسرے یہ کہ جنگ کا تاوان دے امریکہ اور اسرائیل جو نقصان ہوا ہے، ہارموز ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ یہ کئی اہم پوائنٹس تھے۔ ابھی جو بیچ بیچ میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں امریکہ کا وجود یہاں بالکل نہ رہے، اس پر کہیں سے کوئی بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کیا کہیں کوئی کمپرومائزنگ پوائنٹ آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کیا اس مرحلے میں اس پر بہت زیادہ زور نہ دے کر کے اپنے معاملات سیدھے کر لے گا، اور 48 گھنٹے کی جو دھمکی ہے 11 ٹریلین 11 کھرب ڈالر ہمارے واپس کرو، نہیں تو ہم جنگ بندی کو نہیں ماننے والے، یعنی ہم حملے شروع کر دیں گے، کیا کچھ اور آگے ہونے والا، کیا صورت ہے، کیا لگتا ہے؟ جی کاظمی صاحب، آپ یہ دیکھیں ذرا کہ جو آپ کا سوال ہے اسی پر اگر فوکس کریں کہ جن چیزوں پر بات نہیں ہو رہی ہے، اصل میں ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب 40 دن کی جنگ کے بعد سیز فائر کی بات شروع ہوئی اور ایران کو پاکستان کی طرف سے امریکہ کی 15 شرطیں بتائی گئیں، تو ایران نے فوراً ہی ریجیکٹ کیا، اور یہ بات جو ہے جنگ کے 10ویں دن سے ہی شروع ہو گئی تھی، جب 10 دن میں امریکہ نے بھاپ لیا کہ ایران اچھا ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور اس نے ہمارے جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہمارے مڈل ایسٹ میں 13 بیسز تباہ کر دیے، رہنے قابل نہیں بچے ہیں، تو ہم آ کے ان سے نیگوسیشن ہی کریں گے۔ لیکن کس کے پاس جائیں؟ کوئی تیار نہیں ہے، نہ یورپین یونین تیار ہے بات کرنے کے لیے، نہ کوئی میڈیٹر نہیں مل رہا تھا۔ پاکستان نے اس ذمہ داری کو جب اپنے کندھوں پر لیا تو ایران نے صاف انکار کیا کہ ہم ان کی 15 شرطوں پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہماری یہ 10 شرطیں ہیں، یہ اگر امریکہ قبول کرے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو فوراً ہی ٹویٹ آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ان 10 شرطوں پر بات ہو سکتی ہے، اور انہی 10 شرطوں پر بات کرنے کے لیے جب حامی ہوا امریکہ، اور امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن نکلا، تو ایران نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، اور آپ کو یاد ہو اگر تو باقاعدہ اس دوران بھی ایک کشمکش کی استھتی تھی کہ نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔
لیکن آپ یہ غور کریں کہ اس دوران ان 10 شرطوں پر فوکس اس لیے تھا کہ ان 10 شرطوں پر بات ہونے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی. لیکن جب ان 10 شرطوں پر بات نہیں بنی اور ایران واپس لوٹ کے آ گیا اور امریکہ نے اپنا بلاکٹ بنا دیا، بلاکٹ لگا دیا، تو اب ان 10 شرطوں پر بات کرنے کے لیے بھی کچھ پری شرطیں ہو گئی ہیں، اسی لیے اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی ان 10 شرطوں پر فوکس تبھی ہوگا جب وہ پری شرطیں عمل میں آئیں گی، یعنی بات کرنے کا مقدمہ فراہم ہوگا. اب بات جو ہے وہ مقدمے کی ہو رہی ہے، اور مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ اس وقت جو ہے وہ دو اہم مقدمہ ہے. سب سے پہلا مقدمہ کہ امریکہ نے جو ایران کے پیسے سیز کیے ہوئے ہیں اس کو چھوڑا جائے، جس کی رقم راکشا نے معین کی ہے. اور دوسرا، ان 10 شرطوں پر بات کرنے کی شرط یہ ہے کہ امریکہ اپنا بلاکٹ ہٹائے. تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 10 شرطوں پر، خاص کر کے جن میں ایک یہ ہے کہ امریکہ کے تمام تر ملٹری بیسز اور امریکہ کے ملٹری ٹروپس یہاں سے نکل جائیں گے، ان 10 شرطوں پر بات ہی تبھی ہوگی کہ جب ان دو شرطوں پر امریکہ آ کر سہمتی جتائے گا اور ان 10 شرطوں پر بات کرنے کا مقدمہ بنے گا. تو ابھی فی الحال مقدمے پر بات ہو رہی ہے. ہاں، جس دن امریکہ نے اپنا بلاکٹ ہٹا لیا، جس دن امریکہ نے ان کے جو پیسے سیز کیے ہوئے چھوڑنا شروع کر دیا، اسی دن آ کر فوراً آپ دیکھیں گے کہ پوری باتیں ان 10 شرطوں پر ہونے لگیں گی، کیونکہ آپ نے ہماری پری شرطیں مان لی ہیں. ایک یہ وجہ. دوسری اہم جو بات میں آپ کے ذہن درشکوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اصل میں معاملہ جو ہے نا، وہ پچھلے تمام تر 47 سالوں میں کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان کی جنگ کا ہے، اسے ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں معاملہ تیل کا نہیں ہے، اصل میں معاملہ جو ہے وہ زمین کا نہیں ہے، اصل میں معاملہ وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. بلکہ رہبر معظم نے بڑا اچھا جملہ فرمایا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک ایسی سوچ تھی جس کو اب تک کسی نے اپنی زبان پر بیان نہیں کیا تھا. ٹرمپ نے بے وقوفی کی اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی امریکن، اس کو اپنی زبان پہ لا کے بتا دیا کہ درواقع وہ ایران سے چاہتا کیا ہے. اور وہ 6 مارچ کا ٹویٹ اور اس کے پہلے کا وہ کیا ہے؟ انکنڈیشنل سرنڈر، بے قید و شرط تسلیم. در واقع انہیں نہ یورینیم انریچمنٹ کم کرنا ہے، نہ تیل کا معاملہ ہے، اور نہ ہی میزائلز کا معاملہ ہے، نہ ہی جو ہے پرمانو ہتھیار کا معاملہ ہے. سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے نتمستک ہو جائیں، آپ ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائیں. اسی لیے رہبر نے کہا تھا کہ ہمیں پرمانو ہتھیار بنانے کی جو بات ہوتی ہے کہ آپ بنا پائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، ہم آپ کو روک کے رکھے ہوئے ہیں. رہبر نے کہا تھا اگر ہم بنانا چاہتے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں بنانے سے روک نہیں سکتی تھی. ہمیں پرمانو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پرمانو ہتھیار ہماری عوام اور ہماری عوام کا ایمان ہے. 50 دن پہلے یہ باتیں ایک عجیب و غریب باتیں لگتی تھیں کہ یار یہ عوام کیسے پرمانو ہتھیار بن سکتی ہے. وہ پرمانو ہتھیار کہ جب عوام پر گرتا ہے تو لاکھوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اس میں ہزاروں لوگوں کی جان جاتی ہے. عوام کیسے پرمانو بن سکتا ہے؟ اس 50 سے 55 دن میں ایران کی عوام نے ثابت کر دیا کہ واقعا جو رہبر معظم کا جملہ تھا کہ ہمیں پرمانو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری جنتا اور ہماری جنتا کا ایمان جو ہے وہ پرمانو ہتھیار ہے. تو درواقع جنگ جو ہے وہ اس آئیڈیولوجی کی ہے. جی کے طور پر شہید آیت اللہ خامنائی نے ایک بات اور کہی تھی جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے. ہم ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے امریکہ کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا دیا. ہمارے سامنے. اب سے پہلے جو پریزیڈنٹس ہوتے تھے، لیڈرز ہوتے تھے، وہ سامنے سے مسکراتے تھے، پیچھے سے کمر میں چھرا گھونپتے تھے. ہم شکر گزار ہیں کہ ٹرمپ نے اصلی چہرہ دنیا کو دکھا دیا امریکہ کا. اور دوسری بات جو عوام کے پرمانو بم بننے کی بات آپ نے کہی، عوامی دباؤ کی، 3 دن پہلے تہران میں جب وہ خیبر شکن لائی گئی، میزائل لائی گئی، تو IRGC کے کمانڈر نے یہ بات کہی کہ اگر اس بار کوئی حملہ ہو گیا تو جہاں آپ کہیں گے، جہاں عوام کہیں گی، وہاں ہم ماریں گے. تو یہ عوام کا واقعا یہ رول دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا، کم از کم اپنے جو ہم صحافتی زندگی میں تقریباً 40-45 سال ہو گئے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ امریکہ جس نے اپنی ایک پہچان یہ بنانے کی کوشش کی 1990 کے بعد میں کہ یونی پولر ورلڈ ہو گیا، پوری دنیا ایک ساتھ ہو گئی. ایک زمانے میں جب ہم ہندوستانی کے طور پر دیکھتے ہیں، 1990 سے پہلے ہمارے تعلقات روس سے زیادہ نزدیک تھے، سوویت یونین سے. پھر ہم بھی اسی خیمے میں چلے گئے، بھارت بھی، جہاں پاکستان تھا. تو یہ ایک یونی پولر طاقت بننے کا جو ایک اس نے پروپیگنڈا کیا تھا،
وہ تو سارا جسے کہتے ہیں ہندی میں دھوست ہو رہا ہے اس ایران کے اس جنگ لڑنے کے طریقے سے اور ڈپلومیسی سے۔ اب آگے آنے والی دنیا کیسی ہوگی؟ یہ جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، جو عرب بادشاہ ہیں، یہ سروائیو کریں گے یا یہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہوں گے؟ کیا اسلامی انقلاب کے جو دو بڑے مقاصد، اور بہت سے مقاصد تھے لیکن ان کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، امریکہ اس علاقے سے باہر نکلے، یہ بڑا شیطان ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ناسور کینسر ہے، اسے یہاں سے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے؟ کیا لگتا ہے اسلامی انقلاب کے وہ جو مقاصد کیا اسی جنگ کے آخر تک حاصل ہونے والے ہیں؟ کیا یہ بہت ہی اہم موڑ پر شاید تاریخ کھڑی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل، یہ چونکہ ایک اہم سوال ہے، اس کو ذرا سا آئیڈیالوجیکل اگر ہم سمجھے کہ جو اسلام کا جو توحید کا نعرہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے، یعنی جس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے وہ صرف ایک ہے، بعنوان انسان، بعنوان انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مغربی ہو، مشرقی ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو، انسانوں کو انسان کے سامنے نہیں جھکنا ہے بلکہ خدا کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ ایک توحید کا اسلامک کانسیپٹ ہے جس پر عمل جو ہے وہ اس طرح سے کروانا چاہ رہا ہے ایران کہ دیکھیے اس وقت کی جو خاص کر ورلڈ وار ٹو کے بعد کہ جو ایک ورلڈ آرڈر بنا جس میں ایک ہی آرڈر تھا اور جہاں پر ایک سامراجواد تھا، اس سامراجواد کے مقابلے میں سب کے سب بلکہ اکثر لوگ جھکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ جہاں پر جاتا تھا 800 سے زیادہ اس کے اپنے بیسز ہیں، وہ جس ملک میں چاہے جب چاہے وہاں کی حکومت بدل دے، وہاں کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لے کے چلا جائے، وہ جہاں کی چاہے وہاں کی لائٹ کاٹ دے، وہ جہاں پر چاہے وہ جو ہے پرمانو ہتھیار گرا دے، وہ 20 سال 25 سال 10 سال کسی بھی ملک کو اپنے دباؤ میں رکھے، وہاں کے ریسورسز کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ یہ جو ایک ورلڈ آرڈر تھا جہاں پر ایک سامراجواد دنیا کے تمام تر غریبوں کے اوپر قابض تھا اور اس نے تمام جگہوں پر اپنے پٹھوں بٹھا رکھے تھے تاکہ اس علاقے کے ریسورسز کا فائدہ اسے حاصل ہو سکے، یہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے خلاف پچھلے 47 سال سے ایران ایک سوچ لے کر آگے بڑھ رہا تھا جو کہ اسلامک سوچ تھی کہ ہم نہ ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے، ہم نہ سامراجواد کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی سامراجواد کے سامنے کسی اور کو جھکنے دیں گے، جہاں جہاں بھی مظلوم ہوں گے ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ خاص کر مڈل ایسٹ کے علاقے میں جب سے اسرائیل بسا تب سے اس کے بعد سے چاہے وہ جتنی بھی مزاحمتی مقاومتی محاذ ہیں اس کے ہم مکمل طور پہ حامی ہوں گے۔ تو یہ جو فی الحال کی آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، اس کے پہلے ایسا نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہوئی، اس کے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نہیں ہارا، اس کے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے صلح نامہ سائن نہیں کیا، سب کچھ ہوا لیکن ورلڈ آرڈر نہیں بدلا۔ اس جنگ کے بعد ایران جو ہے وہ دنیا کے سامنے امریکہ کو اتنا رسوا کرنے کے بعد چھوڑے گا کہ جہاں پر امریکہ کی جو ساکھ ہے وہ اتنی مٹی میں ملے گی اس سامراجواد کی کہ پھر ایک ایسا ورلڈ آرڈر بنے گا، جو میری سمجھ ہے، جو میری سوچ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو ورلڈ آرڈر ہوگا اس میں 4-5 سپر پاورز ہوں گے، اس میں ایران ایک ہوگا۔ میرا ماننا ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد کا ایک ایسا ورلڈ آرڈر بننا چاہے گا یا بنوانا چاہے گا ایران، یا جس میں ایران شامل ہونا چاہے گا کہ جہاں پر ورلڈ آرڈر جیسی میں سپر پاور کا نام ہی نہ ہو، بلکہ ہر انسان کو، ہر ملک کو اپنے ملک کے بارے میں مکمل فیصلہ لینے کا ادھیکار ہو۔ وہ خود اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ آ کر یہ فیصلہ لے سکے کہ مجھے کہاں سے تیل لینا ہے، کہاں سے نہیں لینا ہے، اپنے پیسے پہ لینا ہے کہ کسی اور کے پیسے پہ لینا ہے، رشیا سے لینا ہے کہ امریکہ سے لینا ہے کہ ایران سے لینا ہے۔ کوئی ہمیں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پر میں نے اتنا ٹیرف تھوپ دیا ہے، جس کا فائدہ خود ہندوستان کے ملک کو بھی ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے اس مڈل ایسٹ میں کہ جو ایک بادشاہی نظام ہے، اگر آپ غور کریں کہ یہاں کی جو عوام ہے، وہ عوام اکثریت جو ہے وہ اس نظام کے خلاف ہے۔ تو جب یہ سامراجواد کمزور ہوگا تو یقین جانیں کہ اس علاقے میں یہ جو
نام نہاد بادشاہ ہیں ان کی ساخت بھی ٹوٹے گی اور ایک عوام کو طاقت ملے گی جس کی بنا پر جو ہے ہمیں شاید دیکھنے کو ملے. ہم نے دیکھا کہ عراق میں کس طرح سے سامراجواد کمزور ہوا. نہ صرف یہ کہ امریکہ نیٹو بھی یہاں سے باہر نکلا. ہم نے بحرین میں دیکھا کہ جہاں پر بڑے پیمانے پچھلے کئی سالوں سے جب سے بحرین بنا ہے تب سے بحرین کی اقلیت نے وہاں کے اکثر لوگوں پر کس طرح سے جو ہے ایک طرح کا دباؤ بنا کے رکھا ہے, صرف کس بنا پر؟ اس سامراجواد کی طاقت کے دم پر. جو ہی سامراجواد کمزور ہوگا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اسرائیل کی جو ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہے وہ کمزور ہوگا. دوسرا, ہر وہ کہ جو سامراجواد کے دباؤ میں آ کر کام کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا ہے, وہ سب کے سب کمزور ہوں گے. ایک ایسا ورلڈ آرڈر بن کر سامنے آئے گا جہاں پر کوئی بھی انسان کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرے گا. اور اس کے شواہد ہمیں دکھنے لگے ہیں. بس 30 سیکنڈ, اس کے شواہد کیا کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ وہ کہ جو امریکہ کے فائدے کے لیے کبھی انہوں نے انسانیت کا فائدہ نہیں دیکھا ہے, چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ برطانیہ ہو, ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے. تمام تر جنگوں میں جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا آج وہ الگ سے اپنی یونین بنانے لگے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹ آف ہارمز اگر کھلوانا ہے تو ہم امریکہ کے بغیر کھلوانے کو تیار ہیں. اٹلی نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اپنا ڈیفنس ایڈ اسرائیل نہیں بھیجیں گے, یا خود امریکہ کے اندر باقاعدہ سینیٹرز اس بات پر گفتگو کرنے لگے ہیں کہ ہم ایک پرستاؤ پاس کریں کہ ہم امریکہ کیوں اسرائیل کو ایڈز بھیجتا ہے ملٹری, یا خود یہ سینیریو آ جانا کہ امریکہ کے اندر 60% یوتھ جو ہے وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں, یا ٹرمپ کی ریٹنگ گرنا. یہ تمام تر وہ ایک صورتحال ہے کہ جو صرف کاظمی صاحب صرف مڈل ایسٹ کا نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ خود ویسٹ کے حالات کو بدلے گا, کہ جہاں پر وہ سامراجواد کمزور ہوگا اور عوامانہ زندگی, عوام کی طاقت جو ہے ہمیں سامنے دیکھنے کو ملے گی. اور اس کی طرف بہت رفتار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے شاہد ہیں انشاءاللہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بھی ملک اپنے آپ کو دبا کچلا کمزور محسوس کر رہے ہیں ان سب کو طاقت ملے گی, ان سب کو ایک طرح سے عزت و احترام ملے گا. اس کے لیے یہ ایران جنگ لڑ رہا ہے, اور ظاہر ہے فلسطین والا معاملہ بھی حل ہونے کی طرف جائے گا. ابھی ایک اور بڑی دلچسپ اسٹڈی آ رہی ہے صاحب, جس کی شاید کسی نے توقع نہیں کی تھی اور اس پر کبھی ڈسکشن نہیں ہوتا تھا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جب سے ایران نے اس پورے علاقے میں ریڈار وغیرہ امریکہ کے تباہ کیے ہیں اس کے بعد ایران میں بارش ہو رہی ہے, کچھ اور جگہوں پر موسم خوشگوار ہو رہا ہے, یا یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ امریکہ یا اس کے ہم خیال ممالک نہ صرف ملکوں کے نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرتے رہے ہیں, وہاں کی حکومتوں پر قبضہ کر کے, بلکہ وہاں کے موسم کو بھی کنٹرول کر کے وہاں کوئی چیز پیدا نہ ہو. تہران میں پانی کی کمی کی خبریں 1-1.5 سال پہلے چلی تھیں اور اس کے بارے میں اس طرح کا بھی کوئی پلان آنے لگا تھا کہ تہران کو راجدھانی کہیں اور موو کرنے کا کوئی بڑا پروجیکٹ سوچنے لگا تھا ایران. یہ تو ریڈار وغیرہ تباہ ہونے کے بعد ہی معاملے جو ہے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو بھی کچھ اس قسم کی کوئی چیزیں معلوم ہوئی ہیں کیا لگتا ہے؟ جی بالکل. اس میں تو سب سے اہم یہ ہے کہ خود ایک تو یہ کہ سامراجواد کے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا کس بڑے پیمانے پر فائدہ ہو رہا ہے ہوگا. ایک چھوٹی سی اگر مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ خود یہ رپورٹ میری نہیں ہے, خود ان لوگوں کی رپورٹ ہے, یعنی برطانوی رپورٹ کے مطابق اگر آپ دیکھیں لینسیٹ کی رپورٹ کے مطابق صرف اور صرف 1971 سے لے کر 2021 اس 50 سال کے عرصے میں امریکی اور یورپین سینکشنز کی وجہ سے, ابھی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ابھی جو ہے دوسرے اور جو وجوہات سے انسانوں کی موتیں ہوئی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف امریکی اور یورپین سینکشنز کی وجہ سے یہ لینسیٹ کی رپورٹ ہے کہ اس دنیا میں اس 50 سال کے عرصے میں 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ مر چکے ہیں, مرے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ ایران کی جو اس وقت کی لڑائی ہے وہ صرف اپنے ملک کے لیے ہے, بلکہ اگر یہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں,
یہ جو امریکہ یہ سامراجواد کمزور ہوتا ہے تو پورے خطے کی جو انسانیت ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ پائے گی، اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی، اور اس خطے کا جو اپنا ذاتی ریسورس ہے، چاہے وہ نیچرل ریسورس ہو یا جو ہے جس طرح سے آپ نے بات کی، ان سب کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچے گا۔ لیکن اب تک کیا ہو رہا تھا؟ اب تک تمام تر فائدہ، تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ جو ہے امریکہ اس میں لے کے جا رہا تھا۔ آپ کی بات بالکل اس کی طرف اشارہ ہے کہ حتیٰ یہ تک بات ہو رہی تھی کہ آدھا جو کیپٹل ہے وہ قم، چونکہ قم جو ہے وہ تہران سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، چونکہ نزدیک ہے تو آدھا ڈپلومیٹک اعتبار سے تہران رہے گا، لیکن دوسرے تمام تر کاموں کے لیے ہم قم اس کو شفٹ کریں گے۔ بڑے مسائل ہیں کہ اس میں جو ہے کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہے۔ تو خلاصہ بس میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں اگر کہ اس وقت یہ سامراجواد، یہ سینکشنز تھوپنے والی طاقت کے کمزور ہونے کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ میں، بلکہ پورے ویسٹ ایشیا میں، بلکہ پورے ایشیا میں ایک ایسا تاثر پیدا ہوگا، ایک ایسی طاقت ہمیں ملے گی کہ ہم جو ہے اپنے ریسورس کا ایک تو صحیح استعمال کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنا ریسورس پتا چلے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا طاقتیں ہیں۔ آپ اگر غور کریں، اسٹریٹ آف ہارمز کی آپ کے سامنے مثال ہے، اتنی بڑی ایران کی طاقت ہے، ایران کو معلوم تھا لیکن ایران نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس جنگ کے طفیل نے ایران کو معلوم چلا، اس جنگ کے طفیل میں دنیا نے دیکھا کہ ایران کے پاس میزائل کی کیا طاقتیں ہیں۔ اس جنگ کے طفیل میں دنیا کو معلوم چلا کہ اس پورے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پل ایران میں موجود ہے۔ اس جنگ کے طفیل میں ہمیں معلوم چلا کہ بھائی اگر ایک سپر پاور کے مقابلے میں ایک کمزور اور ایک دبا کچلا ملک کھڑا ہوتا ہے، اپنے ارادے کے طور پر، اپنے عوامی طاقت کے بیس پہ امریکہ سے ٹکر لے سکتا ہے۔ انہی سب چیزوں کو دیکھ کر آپ نے دیکھا کہ یو ای میں بولنے کی جرأت آئی، ورنہ کبھی آج تک کیا یو ای نے پیسہ مانگا؟ عمان نے آ کر صاف یہ کہہ دیا کہ ہمارے ایئر اسپیس کو، ہماری زمین کو آپ ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو طاقتیں آ رہی ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اور بڑھیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے چونکہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں، آپ دیکھیں گے پچھلے اس دوران کس بڑے پیمانے پہ ہندوستانیوں کو، 140 کروڑ دیش واسیوں کو کس طرح سے ہر ایک کو ذلیل کیا ہے اس ٹرمپ نے۔ کبھی زنجیروں میں باندھ کے بھیجنا، کبھی جو ہے آ کر یہ کہنا کہ ہم جو ہے نرک کا دوار بن چکے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہنے کے باوجود آپ نے دیکھیے کہ بغیر کسی پوچھ تاچھ کے ہم نے، انڈیا نے رشیا سے آ کر دوبارہ تیل خریدنا شروع کیا۔ تو ایک طرح کی زنجیریں ہیں، اس سامراجواد کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ممالک، جب یہ سامراجواد کمزور ہو کر یہاں سے نکلے گا تو یہ زنجیریں ہم سب توڑیں گے، اور اس توڑنے کے بعد ہم اس کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی آواز اٹھانے کی ہمت جٹا پائیں گے، جس میں خود ہمارا ملک بھی شامل ہوگا، اور ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو بس آخری بات، یقیناً کہ یہ کمزوری ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے ریسورسز کی طرف متوجہ کروائے گی، بلکہ اس کا مکمل فائدہ بھی اسی علاقے کو ملے گا۔ اسی لیے ایران یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ 10,000 کلومیٹر کے فاصلے سے آ کر امریکہ طے نہ کرے، بلکہ ایران نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم طے کریں۔ ایران نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس خطے کے لوگ آ کر طے کریں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے، عمان یہ طے کرے۔ اور یہیں پر میں جوڑتا چلوں کہ ابھی جو اسلام آباد کے بعد راکچی صاحب عمان جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں میرا یہ گمان ہے کہ حتماً اسٹریٹ آف ہارموز کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے ایران نے اپنا جو ہے ایک مسودہ تیار کر لیا ہے، ابھی اس کی قانونی پرکریا چلے گی پاس ہونے کے لیے۔ امکان اس بات کا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہم لوگ کیسے اس میں لے کے آگے بڑھیں، اس کے بارے میں یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ تو فائدہ یقیناً اس وقت پوری طاقت، پوری انسانیت اور پوری قوم و ملت کا ہے۔ بالکل آپ نے بہت صحیح کہا، اور جو انٹرنیشنل قانون ہے 12 نوٹیکل مائل یا 13 نوٹیکل مائل کنارے سے اس ملک کا حق ہوتا ہے، اور ٹوٹل یہ 33 کلومیٹر ہے۔ ان دونوں ملکوں کے علاوہ کسی اور کا تو انٹرنیشنل واٹر کوئی ہے نہیں، اس لیے غالباً انہی کو طے کرنا ہوگا، اور ایران نے اس بات کو کہا بھی ہے کہ ایران اور عمان ہی اس کو مینج کریں گے۔ اچھا، بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا سوال، ایران کی حکومت، ایران کے عوام، ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی کے اسرائیل کے نزدیک ہونے سے ظاہر ہے ان کو جھٹکا لگا تھا۔ ابھی کیا لگتا ہے؟ چونکہ ایک چیز تو آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر ابھرتی ہوئی طاقت کے ساتھ جڑ جانے والے لوگ ہیں، کیا اس وجہ سے ایران کے نزدیک جائیں گے، یا اپنی ضرورتیں پوری آسانی سے ہوں گی اس وجہ سے جائیں گے، یا ایران بھارت کو پوری طرح سے معاف کر کے بالکل دوست کی طرح سے، پہلے کی طرح سے ہو جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ؟
बिल्कुल, इसमें जो है बहुत ही अगर साफ और शफ़ाफ़ और बहुत ही ईमानदारी के साथ अगर जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं ईरान में रहता हूँ और रहा हूँ और वहाँ के लोगों का तासुर और वहाँ की जो एक सूरत-ए-हाल है, समझ में जो आती है, वो ये है कि हिंदुस्तान को इस वक़्त दुनिया जो है ना, वो 2 लेवल पे देखती है, 2 तरह से बल्कि यूँ कहा जाए देखती है। एक अवामी तरह से, अवामी लेवल पे कि यहाँ के लोगों के एतबार से बिला तफ़रीक़ मज़हब और किसी और चीज़ को कंसिडर ना किए हुए अवाम हिंदुस्तान की अवाम, और दूसरा हिंदुस्तान की मसलन एस्टेब्लिशमेंट, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के वो जो कानून मेकर हैं, इस टाइप की बातें हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखने को और समझ में आता है जो अभी सूरत-ए-हाल है, और ये बताऊँगा फिर क्या होगा इसके बारे में भी इशारा करेंगे। पहली बात तो ये कि अवामी एतबार से हिंदुस्तान जो है वो ईरान के लिए एक ताकतवर मुल्क और एक मददगार मुल्क है। और हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान के अवाम का सपोर्ट की ईरान को ज़रूरत है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कि ईरान और हिंदुस्तान का एक तहज़ीब और एक पुराना 1000 साल पुराना जो एक राब्ता, गहरा राब्ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब आकर हुकूमती लेवल पे बात करते हैं, हम जब आकर डिप्लोमेसी के एतबार से बात करते हैं, तो इस पिछले कुछ सालों में ऐसा महसूस हुआ है कि हम ज़रा कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आए हैं। हमारी डिप्लोमेसी को जिस तरह से पहले के दौर में सीरियस लिया जाता था, उस तरह से अब फिलहाल सीरियस नहीं लिया जाता है या नहीं लिया जा रहा है। बल्कि यूँ कहा जाए कि कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बड़े-बड़े फैसलों में हमें कंसीडर भी नहीं किया जाता है। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जो है ईरान के अंदर, चाहे वो ईरान की अवाम हो या ईरान के जो वो एस्टेब्लिशमेंट, वो जो कानून मेकर लोग हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम जो है वो फिलहाल की जो एक राब्ता है डिप्लोमेसी वाला, वो ज़रा-सा जो है उस तरह का मुश्किल में है। लेकिन चूँकि अवामी एतबार से एक ऐसा सपोर्ट है, तो ऐसा महसूस ये होता है कि मुस्तक़बिल जो है वो ईरान और हिंदुस्तान का रोशन है। उसकी 2 वजह, पहली तो मैंने बताई कि अवाम की वजह से, दूसरा क्योंकि अब हम दिख रहा है कि साम्राज्यवाद जो ही कमज़ोर होगा, तो हिंदुस्तान भी हिंदुस्तानी अवाम के दबाव की वजह से इस ज़ंजीर को तोड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। और उसकी मिसाल कि हमने देखा कि हिंदुस्तान की अवाम का ही दबाव था, हिंदुस्तान की अवाम की ही मदद थी कि जो इतने बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान ने ईरानी अवाम की, ईरानी हुकूमत की, ईरान की मदद जो की है, उसी की वजह से ईरान ने, देखा जाए तो ईरान ने हिंदुस्तान का जहाज़ छोड़ा और हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऐसा दर्दनाक, कोई ऐसा खराब बयान नहीं दिया। तो एक ऐसी समझ मेरी ये बनती है कि हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है ईरान की बनिस्बत रोशन है, इसको मुस्बत देखता है, और जो अभी तक कमी कास्ती हुई है साम्राज्यवाद के दबाव की वजह से, जब ये कमजोर होगा तो ईरान इसको भूल कर आगे बढ़कर साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। इसके लिए मैं बजाते खुद बहुत ही पुरुम्मीद, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जो है जिसे कहते हैं कि खुशबीन और इस तरह से हूँ। बिल्कुल जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली अदनान रिजवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि अली अदनान रिजवी साहब के साथ ये आज पहली मुलाकात थी हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड पर। आइंदा भी हम कोशिश करेंगे। बहुत ही बेबाक अंदाज में, बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन आपने दी और एनालिसिस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से, नाज़रीन से कहूँगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।